السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج آپ کی بارگاہ میں ایک شرعی مسئلہ پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ کسی بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سگریٹ بیچتا ہے، نسوار بیچتا ہے، اسی طرح پان بیچتا ہے، تو یہ ان کا بیچنا شرعاً کیسا ہے؟ سگریٹ بیچی جا سکتی ہے، نہیں بیچی جا سکتی؟ نسوار بیچی جا سکتی ہے، نہیں بیچی جا سکتی؟ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس نے نسوار رکھ لی ہے اور وضو کیا ہوا تھا پہلے اور اس نے سگریٹ پی لی ہے، تو اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ تو میرے دوستو یاد رکھیں، سگریٹ جو ہے اس اعتبار سے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کو پینے کا جو عادی ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے، اس کے جو ہے وہ گردے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، گلے میں انفیکشن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ منہ کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی سگریٹ کو بیچنا ناجائز ہے۔ سگریٹ کو بیچا جا سکتا ہے، جائز ہے، اس کی خریداری بھی جائز ہے اور اس کو بیچنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی حرام شے نہیں ہے، اگرچہ کہ مکروہ کہہ لیں ہم، جو ناپسندیدہ ہے، شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز کہ اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ جسم کو نقصان ہوتا ہے، تب بھی شریعت مطہرہ اس وقت اس کو حرام کرے گی جب اس میں نشہ آ جائے گا، جب یہ عقل کو جو ہے وہ معاف کر دے گی، عقل کو ختم کر دے گی، تب جا کر یہ سگریٹ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، اور اس کو بیچنا، اس کو خریدنا وغیرہ ناجائز ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نمازی ہیں، نماز پڑھنے جانا ہے، تو اس وقت کم از کم آپ پر یہ بات لازم ہوگی کہ نماز سے اتنا وقت پہلے آپ سگریٹ پی سکتے ہیں کہ نماز کے وقت تک منہ کی بدبو زائل ہو جائے، تب جا کے آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں پیوں گا تو آدھا پونا گھنٹے تک نماز کا ٹائم ہے اور میرے منہ سے بدبو زائل نہیں ہوگی، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کا یہ سگریٹ پینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نماز فرض ہے، نماز کے لیے مسجد میں جانا بھی ضروری ہے۔ جب مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں بدبو ہوگی اور اس سے دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، ایسے سگریٹ پینے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ان کا خاص قسم کا جو بھپکا، جو بدبو نکلتی ہے، وہ ساتھ والوں کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ بس آپ کو ہمارے منہ کے قریب اپنا منہ کرتے ہیں تو ان کے منہ سے اتنی دھوئیں کی بڑی گندی بدبو نکلتی ہے کہ بندے کو جو ہے وہ چکر ہی آ جائے۔ تو اس لیے نماز کے پہلے اتنا دیر پہلے آپ سگریٹ پئیں کہ نماز کے وقت تک اس کی بو زائل ہو جائے، نماز کے وقت تک اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے آپ الائچی استعمال کریں، جو بھی کریں۔ پہلی بات تو میں آپ کو عرض کروں گا، اس کو چھوڑ دیں برائے کرم، یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایسے ہی نسوار، کہ نسوار جو ہے یہ بیڑا، یہ بھی کیا ہے؟ شرعاً اگرچہ جائز ہے، لیکن یہ بھی منہ میں بدبو، اسمیل پیدا کرتا ہے، تو اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے، جو کہ منہ کو خراب کرتے ہیں، پھر جگہ جگہ تھوکنا پڑتا ہے، پھر جو ہے وہ جگہ جگہ ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں، تو بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے، لوگ اسے گھن کرتے ہیں۔ تو نسوار سے اگرچہ نماز ہو جائے گی، نسوار کو بیچنا بھی اگرچہ جائز ہے، لیکن ہر جائز کیا تو نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں مثال کے تو پیاز ہے، پیاز، اب پیاز کھانا بالکل جائز ہے، اللہ کی سبزی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھا کر مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ اس کے اندر اسمیل ہوتی ہے۔ ایسے لہسن کا سالن حضور پسند نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ تو بدبودار چیزیں، اس میں گندنا نامی ایک جو ہے وہ سبزی ہے، اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، تو ہر وہ چیز جو بدبودار ہو اس کو کھا کر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، اس چیز کو، بدبودار چیز کو مسجد میں لے جا بھی نہیں سکتے، مسجد میں لے کے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ شرعی کو بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگرچہ کہ نماز ہو جائے گی، اگرچہ کہ آپ کا بیچنا جائز ہے، اگرچہ کہ آپ کا خریدنا جائز ہے،
لیکن یہ جو مسائل ہیں جسمانی طور پر اور بدبو کے معاملات ہوتے ہیں، تو ویسے بھی ایک اچھے بندے کو دیکھا جائے کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے تو بہت گلٹی محسوس ہوتا ہے، بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک سمجھدار بندہ پان کھا رہا ہو، منہ بھرا ہوا ہے، تھو تھو کیے جا رہے ہیں ہر جگہ، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا انداز نہیں ہوتا، شرفاء اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔